وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ سامعین کرام، آج کا سبق جو ہے سورہ انشقاق کی آیت نمبر 19 پر مشتمل ہے، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم صرف دنیا کے طالب ہیں اور کیا ہماری تمام کوششوں کا محور دنیا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فلا اقسم بالشفق ہمیں شام کی سرخی کی قسم، واللیل وما وسق اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، والقمر اذا اتسق اور چاند کی جب کامل ہو جائے۔ سامعین کرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 19، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ سامعین کرام، سورہ انشقاق ہے اور اس میں انسان کی لیے یعنی عبرت کا ہے کہ بھئی آخرت جو ہے وہ آنے والی ہے، تمہارے اعمال کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا۔ جو گزشتہ سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے 3 آیات میں دلائل دیے تھے کہ ہر درجے کے بعد ایک درجہ ہے۔ یعنی آپ کو میں نے مثال دی تھی، مرغی ہے اور پھر اس کے پیٹ میں بیضہ جو ہے انڈا پرورش پاتا ہے، انڈا باہر نکلتا ہے، اور پھر اگر اس کو مرغی اس پہ بیٹھتی ہے تو اس سے بچہ نکل آتا ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو کے وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے انسان پہ جو بھی ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام سامعین اکرام اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، یعنی ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ، دوسرے کے بعد تیسرا درجہ، اسی طرح ہمارا انسان کا۔ اب آئیں گے آج کی آیت کی طرف، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ آپ ایک درجے کے بعد ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تمہیں گزرتے چلے جانا ہے انسان۔ اس آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ ظاہری معنی یہ ہے کہ میں مثال کے طور پہ افضال 1956 میں سے پہلے نہیں تھا، 1956 سے پہلے میں اپنے باپ کی صلب میں تھا مثال کے طور پر، اس کے بعد میں آگے اپنے ماں کے رحم میں، یعنی یہ ایک درجے سے دوسری جگہ، اور ماں کے رحم سے پھر میں نکل آیا، اور ماں کے رحم میں میری درجات تھے، ثم علقۃ ثم جعلنا العلقۃ مضغۃ، اسی طرح نا کہ بھئی وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر ایک لوتھڑا بن جاتا ہے خون کا، اور پھر ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ ثم کسونا العظام لحما۔ تو یہ ماں کے پیٹ میں ایک درجے سے دوسرے درجے، لیکن بہرحال میں پھر جب باہر آیا ماں کے پیٹ سے، تو آپ دیکھ لیں جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی پرورش ہوتی ہے رب کی طرف سے، رب اسے خوراک دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پھر
وہ جو ہے آہستہ آہستہ، آپ کو معلوم ہے یہ سارے ایک درجے سے دوسرے درجے. اور یہ جو گزشتہ سبق تھا کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اس میں بھی آپ کو میں نے گزشتہ سبق یاد کر لینا، تو اس میں کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ سن لیں. بہرحال انسان کی ایک ظاہری کیفیات ہوتی ہے، جیسے کہ آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کنتم امواتا فاحییناکم ثم یمیتکم ثم نخرجکم منہ تارۃ اخری. ایسی آیت ہے کہ میں تم نہیں تھے، پھر تمہیں پیدا کیا، پھر میں تمہیں ماروں گا اور پھر تمہیں دوبارہ. تو انسان کی ظاہری حالت بھی سامعین کرام ایک درجے سے دوسری درجے، لیکن اصل میں اگر ہم دیکھیں اس صورت کے خاص طور پہ تناظر میں، انسان یہ روز قیامت کے دلائل ہیں، دوبارہ جی اٹھنے کے دلائل ہیں، اور اس میں مختلف دلائل سے انسان تو بنیادی طور پہ عقیدہ آخرت کا منکر ہے. عملی طور پہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میرا عام خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے. وہ مسلمان جو راہ راستے بھٹک گئے ہیں، وہ مسلمان میرے مخاطب ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، وہ مسلمان میرے مخاطب ہیں جو دوبارہ جی اٹھنے پر عملی طور پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ہم مسلمان میرے مخاطب ہیں جو روز حشر میں رب کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتے. تو ان کے لیے ہے یہ مضمون بنیادی طور پہ. تو دیکھیں حالات کی تبدیلی یہ تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہو رہی ہے. جو گزشتہ مضمون ہے نا، اس کو اگر آپ اکٹھا پڑھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں خیر خلاصے کے طور پہ کہ انسان جو ظاہر میں ہم رہتے ہیں اس میں بھی تبدیلی کا عمل ایک درجے سے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں عام طور پہ ہر چیز میں ایک تبدیلی کا عمل ہے، ایک درجے کے بعد دوسرا. ایک مکان بناتے ہیں، پہلے کیا حالت ہوتی ہے، ایک زمین ہوتی ہے، چٹیل زمین ہوتی ہے، اس میں آپ مکان بنانا شروع کرتے ہیں، جب سٹرکچر ہو جاتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، پھر جب اور محنت آپ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں نا درجہ بدرجہ درجے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف کائنات کی تمام چیزیں جو ہیں یہ قانون خدا بندی ہے سامنے کرم. اسی طرح ہمارے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ہم اس مقصد سے غافل ہو کے زندگی گزاریں تو ظاہری زندگی ہماری گزر جائے گی، ایک حالت سے دوسری حالت، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، آخر کار ہم مر جائیں گے. یعنی بنا کسی مقصد کے جیے ہم مر جائیں گے. ہمیں مقصد ظاہر ہے کہ اللہ جب آپ کی منزل نہ ہو تو آپ کا وصال تو ناممکن ہے. آپ کی اللہ اگر منزل نہ ہو جینے کی تو پھر آپ کا وصال، ملنا اللہ سے، ملاقات اللہ سے دنیا میں بھی مشکل ہے اور آخرت میں بھی مشکل ہے. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. لیکن آپ کی اگر منزل اللہ ہے تو پھر انسان روحانی طور پہ دیکھیں، انسانی روح آتی اس لیے ہے کہ یہ ترقی کرے. جب آتی ہے ابتدائی طور پہ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، یعنی یہ چونکہ کمزور ہے، اس کو طاقت عطا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کو دنیا میں بھجوایا ہے اور اسے جسم دیا ہے. یہ روح میں آ کے پھر اسے ایک طریقہ کار ثم السبیل یسرہ، اس کے لیے ایک راستہ بنایا ہے اور وہ آسان کر دیا ہے. تو جو انسان، اب میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، اگر جو انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. یعنی رب کو کیسے پہچانے گا؟ وہ یہ جان لے گا، بلکہ اس کا یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی میری منزل ہے. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تیری انتہا تو تیرا رب ہے. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے، مجھ تک تم نے پہنچنا ہے انسان، تو اس راستے پر چلو، اس راستے کو اور اس راستے کی دعوت دینے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو ایک انسان اگر اپنے آپ کو پہچان کے اپنے رب کو اپنی مقصود حیات بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق جب چل پڑتا ہے
تو اس کی حالتیں بدل جاتی ہیں، اس کی اندرونی کیفیات بدل جاتے ہیں، اس کی نفسانی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ پہلی جو نفس کی حالت تھی تو وہ تھی نفس امارہ، لیکن جب یہ اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، ایک رہنما کی رہنمائی میں، ایک سچے شخص کی رہنمائی میں، ایک اللہ والے کی شاگردی اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کی نفسانی کیفیات بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کی میں آپ کو تفصیل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، محض اللہ کی توفیق سے۔ تو آپ کی روحانی کیفیات، اے انسان، جب تم اللہ کو منزل بنا لیتے ہو اور ایک سچے شخص کی رہنمائی میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو، اب تمہاری جو اندرونی کیفیات ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں پہنچو گے۔ یقین کے ادنا منازل کو طے کرتے ہوئے آپ یقین کی اعلیٰ منازل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یقین کی بھی آپ دیکھیں کہ علم الیقین ہے اور حق الیقین ہے اور پھر عین الیقین ہے، یہ یقین کی منازل ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ اسی طرح نفس کی حالتیں ہیں۔ انسان بڑا پیارا مضمون ہے سامنے کہ ہم تھوڑی توجہ دیں۔ اگر ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ جائیں تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے فضول ہے، یہ مضمون، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے محض دنیا کو اپنا مقصود، محبوب و مطلوب بنا لیا ہے تو یہ مضمون آپ کے لیے فضول ہے، اس میں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ والے ہیں، رب کے چاہنے والے ہیں، اپنے آپ کی فکر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو آگ سے بچانے والے ہیں، ان کے لیے اس مضمون میں بہت کچھ ہے۔ تو اے انسان، جب تم اللہ کے راستے پر چلتے ہو مذکورہ طریقے کے مطابق تو تمہاری نفسانی کیفیات بھی بدلتی جائیں گی، یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ گے کہاں؟ نفس مطمئنہ، اور پھر یقین تمہارا اعلیٰ درجے پہ ہوگا۔ نفس مطمئنہ جب تم حاصل کر لو گے تو تم اعلیٰ درجے کے یقین کی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم عین الیقین سے دیکھ لو گے، پھر تمہاری آنکھیں سے پردے ہٹ جائیں گے دنیا میں، یعنی جو مادی پردے ہیں وہ تمہاری آنکھوں سے ہٹ جائیں گے اور تم حق کو دیکھنے لگو گے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے سامنے مشکل ہو جائے، سامنے آ جائے میرے، تو میرے یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس طریقے کا ہوتا ہے سامعین کرام۔ زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں بیان کر سکتا کیونکہ یہ حالات کی باتیں ہیں، آپ کی عملی حالت کی باتیں ہیں، آپ کی اندرونی کیفیت آپ بتا نہیں سکتے، کوئی بھی کیفیت ہو آپ کی اندرونی، اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال وہ یقین اور اطمینان کی منازل آپ درجہ بدرجہ جو ہے طے کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا نفس جو ہے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ رب کے دربار میں آپ کی حاضری لگ جاتی ہے، پھر آپ اللہ سے ایک اٹوٹ تعلق سے جڑ جاتے ہیں جو انسان کے ذریعے آپ نے اپنے اندر پیدا کیا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں بتاتا رہتا ہوں بار۔ تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تم گزرتے چلے جاؤ گے، اعلیٰ منازل طے کرتے جائیں۔ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ یہ روحانی ترقی کے راستے پر چلے اور روح کو جو ہے یعنی اتنی طاقت حاصل کر لے کہ یہ رب کے دیدار کا روز قیامت متحمل ہو سکے، بلکہ رب کا جو ملاقات ہے وہ تو یہاں بھی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، یعنی رب آپ کے قریب تو ہے لیکن آپ اس سے دور ہیں۔ تو جب آپ رب کی قربت کے راستے پر چلتے ہیں جو کہ صراط مستقیم ہے، تو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت آپ یہاں تک دربار خداوندی میں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ اس سے کہا تھا نا کہ اب جو نمرود تھا اس کے دربار میں جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ کیا یہ تم سے باتیں کرتے ہیں؟
تم جب ان سے کوئی بات کرتے ہو تو یہ تم هل يسمعونکم، وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم ان سے کوئی بات کرتے ہو تو کیا یہ تمہیں جواب دیتے ہیں، یا تم کوئی بات تم ان سے کہتے ہو تو یہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ تو اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ ادھار کا سودا ہے، آخرت کا سودا ادھار کا ہے، ادھار کا بالکل نہیں ہے، یہ نقد و نقد سودا ہے سامنے کا۔ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، بس آپ نے قیمت ادا کر دی، رب کو راضی کر لیا تو رب آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو اپنے پاس بلا لے گا، اپنے دربار میں، اپنے جو ان کے خاص بندے ہیں ان کی آپ کی روح جو ہے وہاں پر ہوگی۔ پھر روح کے لیے تو کوئی مقام نہیں ہے نا۔ بہرحال وہ پھر تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ ذرا باریکات میں چلی جاتی ہیں، عام ذہن وہاں کام نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رب کے تقرب، یعنی ہم کہتے ہیں نا یہ مقربین خدا، ایک کامل انسان ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقرب خدا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہوا ہے۔ ہم عام طور پہ یعنی جو گفتگو میں استعمال کرتے ہیں کہ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی رب یہ اللہ والا ہے، یہ پہنچا ہوا ہے، ایسا ہم استعمال کرتے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے آپ بھی پہنچ سکتے، ایک حالت سے دوسری حالت، لترکبن عن طبق۔ تو یہ ساری صورتحال اب واضح ہو گئی انسان کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی دلائل سے۔ یہ تو دیکھیں یہ مضمون جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بھئی یہ قرآن ایک عملی چیز ہے۔ ہم نے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن سے ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور قرآن سے جو ہمارا سلوک ہے اس وقت وہ انتہائی شرمناک ہے، صرف کتاب تلاوت ہے۔ آپ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس پر غور نہیں کرتے، اس میں عقل سے کام نہیں، اس میں تدبر نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور ضرور میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، یعنی اس سے ایک نتیجہ نکالوں گا اللہ تعالیٰ کی جو یہ آیت ہے یہ قرآن کی، کہ کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دل پہ تالے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قرآن میں تدبر نہیں کرتا اس کے دل پر تالا ہے، اس کو کھولنا ہوگا۔ لیکن تالا لگ گیا، اب آپ نے کھولیں گے، کھولنے کے لیے کنجی چاہیے، اور کنجی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ کنجی ہے اس تالے کی۔ اس وقت تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے کہ یہ کوئی کلمہ نہیں ہے، آپ تو نہ کلمے کے معنی کو جانتے ہیں اور نہ آپ نے دل و جان سے اس کلمے کے معنی کو سمجھا ہے، نہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے جو کہ آپ کو سوچنا پڑے گا، تو تدبر کرنا پڑے گا، اور یہ تدبر اگر آپ کریں گے تو اس میں تو بے شمار ہیرے جواہرات اور موتی آپ کو ملیں گے۔ قرآن سے اللہ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہے، بادشاہ کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اس میں تو یہ تو اللہ کا کلام ہے اور یہ تو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس پہ ضرور سوچنے کے لیے ذہن بنانا ہوگا آپ کو، اور اس سے اعراض نہیں کرنا ہوگا۔ آج جو حالت ہے ہماری، ہم نے قرآن سے عملی طور پہ اعراض کیا ہوا ہے، منہ موڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو ہمیں ایک مقصد کی طرف بلاتا ہے، اور ہم نے آلریڈی ایک مقصد کا تعین کر لیا ہے زندگی میں۔ قرآن تو ہمیں باطن کی طرف بلاتا ہے، باطنی کامیابی کی طرف بلاتا ہے، قرآن ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور قرآن ہمیں اللہ کی دربار میں لے جاتا ہے۔ جبکہ ہم نے آلریڈی اپنے لیے، یہ دیکھیں نا، یہ ایک سوال ہے
کہ آخر کیوں ہم قرآن پر غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہوتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرآن کو جس طرح ہم نے ایک یعنی بیکار سی چیز سمجھ لیا ہے. بیکار کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس سے کام نہیں لیتے. قرآن میں جو حکمت ہیں، جو فرامین ہیں، اس پر نہ آپ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ اس کو آپ نے اہمیت دی ہے. ایک بہت بڑا دکڑا ہے سامعین کرام، اور اس کا ہم شکار ہیں کہ قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول شکوہ کریں گے کہ یہ تو میری امت نہیں ہے، انہوں نے تو مذاق بنا لیا تھا، قرآن سے چھوڑ دیا تھا. عام طور پہ دیکھیں، آپ جس شخص کو حقیر سمجھتے ہیں اس سے تعلق بھی نہیں بناتے. حقیر جب سمجھتے ہیں، یہ بہت ایک بڑا نازک موضوع ہے، لیکن کیا کروں، میں کہنا پڑتا ہے کہ قرآن سے یعنی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس شخص کو آپ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو کبھی اپنا دوست نہیں بنائیں گے، اس پہ اپنے دل کا راز نہیں کھولیں گے، اس سے کبھی مدد نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ تو حقیر ہے آپ کی نظر میں. قرآن یہ تو مدد کرتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے اللہ کا. تو اور وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. تو لیکن ہم نے یعنی میں اپنی قوم کی صفت بتا رہا ہوں کہ اس نے قرآن کو ایک حقیر سی چیز سمجھ لیا ہے. حقیر، اس کو نہ تو اپنا منزل بنانے کے لیے، نشان منزل بنانے کے لیے ہم تیار ہیں قرآن کو اور قرآن کے احکامات کو، نہ اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بہت زبردست دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا. ظاہر کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا، اصل سمجھ لیا، اور ظاہر ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اب یہ آپ کی جو ظاہر کی دوڑ ہے یہ تو آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی، کیونکہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. جب آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اب یقیناً ہر وہ شخص جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ قرآنی آیات کا میں مفہوم بیان کروں، اور رسول کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا ہے اپنے رسول کو فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے اے حبیب جو پھر گیا میری یاد سے. اب کیا چاہتا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، اب دنیا کے علاوہ وہ کسی چیز کا خواہاں ہی نہیں. یہ سارے اعلیٰ مرتبے جو ہیں ہم نے اس کو ہم نہیں چاہتے، جو قرآن والوں کے مرتبے ہیں، جو اللہ والوں کے مرتبے ہیں. تو آپ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں. آپ تو بس دنیا کے طالب ہیں، آپ کو بہت سا پیسہ چاہیے، دولت، عزت اور شہرت چاہیے، آپ کو زن زر زمین چاہیے آپ کو. تو اب آپ اسی ملعون دنیا کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اس کا نتیجہ سوائے دنیا اور آخرت کے نقصان کے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ضرور تم درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جاتے ہو. اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ،
You will mount stage by stage. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.